اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ سورہ یاسین کی آخری 8 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے 3 آیات تو ہم پڑھ چکے، صرف اس مضمون کو آگے جاری رکھنے کے لیے کہ جو آخری آیات میں آ رہا ہے ان کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ سورہ مبارکہ پر انشاءاللہ آج ہمارا یہ آخری بیان ہے اور اس کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ، لہذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک برڈ آئی ویو یا طائرانہ نظر ہم ڈال لیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو 23ویں پارے میں موجود ہے، اگرچہ 22ویں پارے میں بھی اس کا ایک رکوع ہے، لیکن 4 رکوع اس کے 23ویں پارے میں ہیں، اور مصحف میں یہ 36ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ یاسین، حروف مقطعات میں سے 2 حروف ہیں، یا اور سین۔ اگلی آیات جو بیان کی گئی ہیں اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یاسین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، طٰہٰ کا انداز بھی بالکل یہی تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا جیسا کہ یہاں خطاب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے یاسین کے الفاظ، طٰہٰ کے الفاظ جو ہیں وہ منسوب کیے ہیں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی شانیں ہیں، بہت سے نام ہیں، اور ان ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے اور ایک طٰہٰ بھی ہے۔ یہی وجہ ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو اس میں یاسین نام جو ہے بہت عام ہے، حالانکہ حروف مقطعات میں سے کسی کو صرف نام رکھنے کے لیے منتخب کر لینا، لیکن یہ کہ یہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے بعض حضرات کے نزدیک، لہٰذا یہ نام بھی اختیار کیے گئے۔ پھر 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا
سورۃ یاسین ہی قلب القرآن، یہ سورہ جو ہے سورہ یاسین، یہ قرآن حکیم کا دھڑکتا ہوا ایک دل ہے۔ اور چونکہ اب یہ پوری صورت ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، لہٰذا آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو نئے رنگی ہے مضامین کی، اور جس طرح آیات آفاقی اور آیات انفسی کو سمویا گیا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے انذار آخرت کا جو پہلو بہت نمایاں ہے، جو ایک دھڑکتے ہوئے دل کی مانند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، حضور نے فرمایا کہ اپنے اس شخص پر کہ جو نزع کے عالم میں سورہ یاسین پڑھا کرو، اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین۔ اب یہ بھی وہ معمول ہمارے ہاں ہے، بہرحال اس سے اللہ بہتر جانتا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا اور احادیث میں یہ روایت موجود ہے، تو یقیناً ان لوگوں کے لیے جو جان کنی کی ایک مشقت میں یا کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا معلوم کہ ان کے لیے بہت آسانی فرما دیتا ہوں۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انک لمن المرسلین، یہ قسم کھائی گئی قرآن حکیم کی، قسم کھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے بھیجا ہے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، مرسل ہیں جنہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر رکوع نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں مشرکین کی طرف سے جو انتہائی ہٹ دھرمی کا ایک طرز عمل تھا، ضد اور عناد کی جو بات تھی، اس کو تعبیر کیا گیا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گلے کے اندر طوق پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گردن جو ہے اس وقت مقمح کا لفظ ہم نے پڑھا، مقمح اصل میں اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی گردن کو جو ہے باندھ دیا جائے اس کی کوہان کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی گردن اب اونچی ہو گئی، نہ وہ سامنے دیکھنے پر قادر ہیں اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھنے پر قادر ہیں۔ تو یہ استعارہ استعمال ہوا کرتا تھا اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر حد درجے کا تکبر ہے، ضد ہے، عناد ہے، استکبار ہے۔ لہذا ان لوگوں کی مثال دی گئی کہ یہ تو اب ایسے ہیں گویا کہ اونٹ کے گلے میں جس طرح کی جو ہے وہ رسی ڈال کر اس کے گلے کو مقمح کر دیا جائے، یہی معاملہ ان لوگوں کی گردنوں کا ہے۔ ان کے اندر گویا کہ اب طوق پڑ چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ انہیں آیات آفاقی نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی ان قوموں کا انجام ان کے پیش نظر ہے یا ان کے لیے کوئی نصیحت کا کام کر رہا ہے جو ان سے پہلے ہو گزری۔ یہ آیت بھی ہم نے پڑھی تھی، نہ انہیں ان کے سامنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے نظر آ رہی ہیں، اور نہ ہی وہ ان لوگوں سے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ان سے کوئی نصیحت لینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا رکوع ہم نے پڑھا، اس میں 3 رسولوں کا ذکر، اس کے بارے میں اختلاف تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ جو 2 رسولوں کا پہلے ذکر کیا گیا، جو حضرات بھی ہمارے اس دروس میں شامل رہے ہیں ان کے علم، یقیناً یہ باتیں ان کے ذہن میں، لوح ذہن میں کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے 2 تھے، متبعین میں سے، جنہیں حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا کسی بستی کی طرف، اور پھر ایک تیسرے ان میں آ کر شامل ہوئے تھے کہ جو گویا کہ ان کی تائید کے لیے، ان کی نصرت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن حکیم میں جو بات سامنے آتی ہے، جو تیسرا شخص گیا تھا ان کو تو اس بستی کے رہنے والوں کو قتل کر دیا، لہذا بڑے ہی حسرت کے ساتھ اس شخص کے الفاظ یہ ہے زبان سے جو نکلے تھے قرآن میں محفوظ ہیں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ میرے رب نے میری کتنی قدر افزائی کی ہے، میں نے اس کی جان میں، اس کے رستے میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی تھا کہ 2 رسولوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، اور تیسرے جن کا ذکر کیا گیا کہ رجل جاء من اقصى المدینۃ یسعی، دوڑتا ہوا ایک شخص آیا تھا بستی کی طرف سے، تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو فرعون کے درباریوں میں سے تھا، ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ بڑی تفصیل سے یہ باتیں ہم نے پڑھی تھی، صرف میں دوسرے رکوع کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پورے مضمون کا، پوری صورت کا ایک اجمالی تجزیہ سامنے آ جائے۔ پھر تیسرے رکوع میں جو ہے آیات آفاقی کا ذکر،
3 آیات شروع ہوئی تھی جن کے بالکل آغاز میں الفاظ ہیں وَآیَةٌ لَّهُمْ وَآیَةٌ لَّهُمْ وَآیَةٌ لَّهُمْ۔ ان لوگوں میں نشانی ہے بہت بڑی، کس شے میں؟ کہ زمین بالکل مردہ تھی، اس میں کہیں کوئی جان اور کوئی رمق، کوئی بظاہر قوت نمو موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اب ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، گویا کہ مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ اور اسی ضمن میں مزید آگے جو تشریف فرمائی ہے وہ یہ کہ پھر یہیں سے اللہ نے تمہارے لیے وہ نباتات جس میں غلہ بھی ہے، جس میں اجناس بھی ہیں، جس میں پھل بھی ہیں، ہر نوع کی سبزیاں بھی ہیں، ترکاریاں بھی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تم خود بھی نوش جان کرتے ہو اور تمہارے مویشیوں کے کام بھی آتی ہیں۔ گندم میں سے دانہ آپ نے نکال لیا، اس کا بھوس جو ہے بہترین چارہ ہے آپ کے مویشیوں کے لیے۔ اسی طرح وَآیَةٌ لَّهُمْ، اسی طرح ان کے لیے نشانی اس میں بھی ہے کہ دن اور رات کا جو انتہائی مستحکم نظام اللہ نے بنا دیا، کس قدر اس کے اندر ایک اعتدال ہے، کس طرح اس کے اندر سیکوینس ہے۔ دن جب بڑھ رہے ہیں تو رات چھوٹی ہو رہی ہے، رات بڑھ رہی ہے تو دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور سال بسال یہ فینومینا جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں بھی تو نشانیاں ہیں نا، اس کائنات کا جو نظام فلکی اللہ نے بنایا، اور دن اور رات کا جو نظام ہے، وَآیَةٌ لَّهُمْ إِنَّا نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ اسی طرح ان کے لیے اس میں بھی نشانیاں اللہ نے جو تمہارے لیے مویشی بنا دیے۔ ذکر کیا گیا کہ ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، جو آج بھی بہترین غذا ہے۔ تو گویا کہ آیات آفاقی کے اندر جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اس میں بھی تو تمہیں کوئی غور و فکر اور کوئی تدبر کرنا چاہیے کہ تمہارا خالق، تمہارا رب تم پر کتنا احسان فرما رہا ہے۔ تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں اس دنیا سے، اس زمین سے اس نے پیدا کر دی۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ رکوع ہم نے پڑھا تھا، اس میں احوال قیامت تھی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ دن جسے آپ الساعہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے قیامت کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جو ہے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، پھسلتے ہوئے بڑی تیزی سے۔ وہاں وہ عدالت کا کٹہرا لگے گا، پھر ہر شخص کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس میں اصحاب جنت کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، اصحاب جہنم کا ذکر بھی پڑھا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن کہہ دیا جائے گا مجرموں سے اب الگ ہو جاؤ، مسلمانوں سے، موحدین سے، صادق الایمان لوگوں سے، اہل تقوی سے۔ اور میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا، یہاں مجرم سے مراد کون ہے؟ جو منافقین ہیں، جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد موجود ہے، حد درجے کا تضاد موجود ہے، فسق و فجور کے اندر جو ہے گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ مجرم ہیں سب سے بڑے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گویا کہ اس دنیا میں جو لوگ گڑبڑ تھے، وہ آخرت میں انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو وہ یہ بھی مسلمان سمجھے گئے، اور وہ صادق الایمان شخص بھی مسلمان تھا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر پڑھا، اور پھر آخری رکوع جس پر ہماری گفتگو آج آخری 5 آیات جو ہمیں پڑھنی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو شخص بھی جس کی بھی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جو بھی استعداد ہے، جو بھی قوت یادداشت ہے، قوت کار ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے رفتہ رفتہ انسان کی وہ پگھلنے لگتی ہیں جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ پھر وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس لیے کہ اس وقت یہ بات بھی عام تھی، قرآن تو اصل میں شعر گوئی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سورہ حاقہ میں کہا گیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کی جو ہے کہانت تو نہیں ہے، اشارہ کر دیا گیا۔ پھر اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یہ بھی آیات آفاقی میں سے پھر اس کو ایک سمبولک کو لے لیا گیا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ان کے یہ مویشی ڈھور ڈنگر جس سے یہ کام اپنے نکالتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، جن کی ہر عضو استعمال کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دودھ کی گھاٹیں، چشمے نکال دیے ان کے جسم سے،
اس آیت کو پھر گویا کہ دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، حالانکہ پہلے آیات آفاقی میں ان کا ذکر ہو چکا۔ پھر جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کی تخلیق کی تھی ایک گندے پانی کی بوند سے، نطفے سے، اور اب ہے کہ بڑا جھگڑالو بنا ہوا ہے، ہمارا مد مقابل بن کر سامنے آ گیا، رب ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر نفس پرستی کے ہاتھوں جو ہے، جسے آپ کہیے اتنا آگے نکل جائے کہ تکبر اور استکبار اس میں اس درجے پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حکم پاؤں تلے روننے پر تیار ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کا حکم مقدم، تو خدائی کا دعوے دار تو خود اس کا اپنا نفس ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے غور نہیں کیا، دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا تھا ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، اب بیان جو ہے زور شور سے بولنے والا بن گیا اور ہمارا مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا، جھگڑا کرتا ہے ہمارے بارے میں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس انسان کو جو آج سے 20,000 برس پہلے گزرا؟ اس کی کون سی شے اس وقت سلامت ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے بارے میں عجیب و غریب مثالیں بیان کرتا ہے، گویا کہ ہم مجبور محض ہیں۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ آج جو فرعون بنا ہوا ہے اس کا اپنا نقطہ آغاز کیا تھا؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا یہ ہے کہ کون ہوگا کہ جی ان بوسیدہ اور بھربھری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل بھربھری ہو چکی، رمیم، جس طرح ریت ہوتی ہے نا، جس کو آپ اگر مٹھی ملے تو آپ کی مٹھی میں ٹک نہیں سکتی، وہ تھوڑی سی بھی اس کو درس جو ملے گی انگلیوں کے درمیان اس میں سے نیچے بہ جائے گی۔ تو ہڈیوں کے اوپر بھی اگر بہت زیادہ عرصہ دراز جیسے آپ کہیے وہ گزر جائے تو اس کے بعد اس کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے، بالکل بھربھرا پن، برٹل ہو جاتی ہے، کہ اگر ایک ہڈی پڑی ہوئی آپ اس کو درمیان میں سے اٹھانا چاہیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ایک ریت نما جو ہے وہ ہڈی کی شے تو آ جائے، بقیہ ہڈی وہی پڑی رہے گی۔ اور اسی موقع پر پھر عاص ابن وائل جو تھا ایک شخص، حضور کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، وہ کہیں قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی دیکھی بالکل بھربھری سی، حضور کے سامنے لا کر اس نے کہا بڑے ہی شوخی کے انداز میں کہ محمد کیا تمہارا رب اس پر بھی قادر ہے کہ اس ہڈی کا جو انسان تھا اسے پیدا کر دے، اس میں جان پیدا کر دے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون پیدا کرے گا اس ہڈی کو جو بالکل بھربھری ہو چکی اور جو ریت کی مانند ہو چکی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے زندہ کر دے گا تمہارا رب وہ اللہ لازماً زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا۔ آج تو پھر بھی تمہیں ایک مجسم ہڈی نظر آ رہی ہے نا، جو پہلی مرتبہ کی اس کی تخلیق کی وہ کیا تھی؟ جو بظاہر آنکھوں سے نہ نظر آنے والا سپرم، کوئی 6-7 کروڑ سپرمز ہوتے ہیں ایک ایجیکولیشن میں، ان میں سے ایک تھا کہ ذریعہ تخلیق بنا اس شخص کی پیدائش کا۔ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ قادر ہے اس بات پر کہ اس مردہ ہڈی میں جان پیدا کر دے، اس میں اس انسان کی تخلیق فرما دے جس کی یہ ہڈی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو جانتا ہے ہر شے جو اس نے تخلیق کی ہے اس سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، بلکہ یہاں مسند احمد کا ایک میں نے حدیث خاص طور پر نوٹ بھی کی تھی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا کہ جس نے مرنے سے پہلے وصیت کی اس بات کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کی راکھ بنا دینا، اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے کوئی سمندر میں دریا میں بہا دینا، کوئی زمین میں دفن کر دینا، کچھ ویسے ہی ہوا میں بکھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کرے گا اور اس سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا اپنے ورثاء کو؟ آگے حضور فرماتے ہیں یہ شخص جواب دے گا کہ میں نے پروردگار سے صرف اس خوف سے کہا تھا اس لیے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا رب جو ہے مجھے زندہ کرے گا،
اور میرے اندر جو فسق و فجور موجود تھا، جس قسم کی برائیاں موجود تھیں، اور مجھے معلوم تھا کہ میرا جو ہے ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا، لہٰذا میں نے یہ وصیت کر دی کہ میرا کوئی وجود ہی باقی نہ رہے، میرے جسم کو جلا کر اسے راکھ بنا کر اس راکھ کو کچھ فضا میں بکھیر دو، کچھ زمین میں دبا دو، فرض کیجئے کہیں کوئی ہل جوتا جا رہا ہے تو تھوڑی سی راکھ وہاں ڈال دو، کچھ سمندر میں بہا دو، تاکہ میں بالکل نسیب منسیہ ہو جاؤں اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جا سکے۔ تو اسی پر حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اس کی سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو الصمد ہے نا، اسے تو کسی سے کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو ابو جہل کو معاف فرما دے، کون مؤاخذہ کرنے والا ہے اللہ کا۔ اور جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے ہیں اپنے، تو وہاں تو یہ بات ذکر ہے، موجود ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوچھ سکے کہ اس قوم کو تو نے کیوں ہلاک کیا، اس لیے کہ اللہ سے اوپر جب کوئی شے ہے ہی نہیں جو اس کا مؤاخذہ کر سکے، معاذ اللہ، جو گویا کہ جن پر ہلاکت مسلط کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں، ان کا کوئی طرفدار بن کر، ان کا وکیل بن کر سوال کرے اللہ سے، پروردگار تو نے کیوں ان کو اس دنیا میں جو ہے سخت عذاب کے اندر ان کو جو ہے مبتلا کیا، تو اللہ سے تو کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ تو مسند احمد کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ تو قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ عام مفسرین نے ایک تو یہ شے مراد لی ہے کہ ہر لکڑی جو ہے ابتداءً تو سرسبز ہوتی ہے نا، بیج پھوٹے گا، ایک چھوٹا سا پودا نکلے گا، وہ بھی سرسبز ہے، پھر وہ ذرا بڑا پودا بن جائے گا، پھر تناور درخت بن جائے گا، اور ظاہر ہے کہ گیلی اور سبز جو لکڑی ہوتی ہے اس کو تو آگ نہیں لگ سکتی، لیکن جب اس لکڑی کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اب وہ جو بھی موسمی اثرات ہیں، سورج کی تپش اس کی وجہ سے خشک ہو گئی، اب یہ تمہارے لیے بہترین ایندھن اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو ایک تو یہ بھی مراد ہے کہ ہر لکڑی جو ہے ابتداءً سرسبز ہوتی ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہ درخت وہ بالکل سرسبز تھا، جو تر و تازہ تھا، جو گیلا تھا، جس کی لکڑی کے اندر پانی موجود تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا وہ اب تمہارے لیے بہترین آگ کا کام کر رہا ہے۔ ظاہر جس زمانے میں ابھی آگ ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو نہ کوئی آپ کے پاس الیکٹرک شے تھی کہ جس سے سپارک پیدا کر کے آگ کو بھڑکا لے، نہ یہ تھا کہ کوئی کوئلہ موجود تھا کہ جس کو سلگا کر لی جائے۔ تو ابتداءً تو خشک لکڑی کو لکڑی پر رگڑ کر اس درجے اس کے اندر حدت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ سلگنے لگتی تھی، یا پتھر پر پتھر مارا ہے اس کی وجہ سے چنگاری پیدا ہوئی، بہرحال جو کچھ بھی ہوا، آگ کا جو آغاز ہوا تھا وہ اسی لکڑی سے ہوا تھا۔ سورہ واقعہ کے اندر جہاں بہت سی چیزوں کا بیان کیا گیا، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو منی کا ایک قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اس کو اس تخلیق کے تمام مراحل سے گزارنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، مردہ بیج زمین میں ڈال دیتے ہو، اس کو نشو و نما کرنے والا، اس کو ایک مکمل درخت یا پودے کی شکل میں تبدیل کر دینے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ افرأیتم ما تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو تم پانی پی لیتے ہو بڑی سہولت کے ساتھ، آج سے 1400 برس پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، اس وقت کوئی الیکٹرک پمپس تو نہیں تھی، کوئی ٹربائنز نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بارش ہوئی تو اس کا پانی جو ہے جمع کر کے ذخیرہ کر لیا، اب اگلے کئی مہینے وہ کام آ رہا ہے، یا چشمے ہیں، کوئی ندی نالے ہیں۔ افرأیتم ما تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو بہت ہی خوش ذائقہ ہے، جو منبع حیات ہے، سرچشمہ حیات ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا اسے آسمان سے تم نے نازل کیا تھا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ پے در پہ سوال کیے گئے۔ اور اس کے بعد آخری کیا ہے؟ افرأیتم ما تورون، یہ جو تم آگ سلگا دیتے ہو، اس کے لیے جو لکڑی تمہیں فراہم ہوئی ہے، کیا اس لکڑی کو تم نے پیدا کیا؟
انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے یہ لکڑی جو ہے یہ کہیں زمین میں پیدا کی تھی جس کو سکھا کے تم اپنے لیے آگ بناتے ہو، جس سے ہر نوع کا تم کام لیتے ہو، یا یہ کہ یہ کام ہم کرنے والے ہیں؟ افرأیتم ما تورون، اور وہی بات یہاں فرما دی گئی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ کہ جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ کی تخلیق کر دی۔ وہ درخت سوکھ گیا تو اس کی لکڑی سے تم نے آگ سلگا لی، یا پھر یہ کہ عربوں کے ہاں ریگستان میں دو قسم کے جو ہے وہ پودے اور درخت پائے جاتے تھے، جن کے غالباً اس کا جو ایک سبسٹنس ہوتا ہے درخت کا، اس کے اندر کوئی گندک کا کوئی تناسب زیادہ ہوتا تھا کہ وہ سرسبز شاخوں کو بھی اگر آپس میں آگ رگڑیں گے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ مفسرین نے اس درختوں کے نام بھی دیے، نہ معلوم آج موجود ہیں یا نہیں۔ مرخ اور عفار کے دو درخت ایسے تھے کہ جو گویا کہ ایک زندہ نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بالکل سرسبز ٹہنی جو گیلی بھی ہے اپنے نیچر میں، لیکن اس کو بھی رگڑنے سے آگ پیدا کر سکتا۔ اس کا ذکر ہمارے مفسرین نے کیا ہے اپنی تمام تفاسیر میں۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اب یہی وہ آگ ہے کہ جو تم نے سلگائی ہے، اس کو بھڑکا کر تم مجھ سے بہت کیسے کیسے کام لے رہے ہو۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو آگ سے زیادہ یہی ہوا کرتا تھا نا کہ اپنی ہنڈیاں پکا لی، یا شدید سردی ہے تو اپنے لیے جو ہے تپش کا کوئی سامان پیدا کر دیا۔ لیکن یہی آگ ہے جس نے پھر بعد میں سٹیم انجنز کی شکل اختیار کی، پھر آگ کی کتنی اور جو ہیٹ پروڈیوسنگ جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مائکرو ویو ہے، فلاں ہیں، کیسی کیسی چیزیں آپ نے بنا لی۔ پھر وہ درجہ حرارت، وہ آگ جو کسی ایٹامک ایکسپلوژن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ جس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ بھی تو آگ ہی ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کیا وہ ذات کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات کہ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا بقادر، اس بات پر قادر، علی ان یخلق مثلهم، کہ ان لوگوں جیسے اور پیدا کر دے۔ ترجمہ اس کا خالصتاً یہ ہوگا، لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ جو اس ظلم میں مبتلا ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، اس مضمون کو بہت سے مقامات پر قرآن میں کہا گیا، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اذا كنا عظاما نخرا۔ تو یہ تمام جو تمہارے پاس جو بزوم خیش تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ کام اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہیں سمجھتے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم۔ اول تو ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارا جسم جیسا کہ آج سے 20-25 سال پہلے تھا وہی ہے، ہماری میں تو وہی ہے جسے ہم خود ہی کہتے ہیں، وہ تو وہی چلی آ رہی ہے۔ وہ تو آپ کا جیسے ہی شعور کے سن شروع ہوئے ہیں، آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے، پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہے، پھر کالج کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں چلے گئے، یہ تمام چیزوں میں وہ میں تو موجود رہی، لیکن ہمارا یہ جسم تو مسلسل کنورٹ ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ 120 دن کے بعد ہمارے جسم کا کوئی جو ہے سیل اس جگہ موجود نہیں رہتا جیسا کہ تھا، نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خون کے تمام جسیمے جو ہے عام طور پر 120 دن یا اس سے کچھ آگے پیچھے جو ہے وہ تمام کے تمام ریپلیس ہو چکے ہوتے ہیں، ڈیڈ سیلز۔ اسی طرح ہماری یہ جو سکن ہے آج سے 10 سال پہلے تھی وہ سکن کو تھوڑی ہے، یہ اس دوران پتہ نہیں کتنی جو ہے لیئرز اس میں ریپروڈیوس ہو کر اور بقیہ جو ہے کہیں فضا میں تحلیل ہو چکی۔ وہ تو سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی شے اسٹیٹک نہیں ہے، ہر شے گویا کہ وہ ریپروڈیوس ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ہم تو خود ہمارے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ہاں ہماری وہ جو انا ہے، ہماری جو خودی ہے وہ وہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سیلز ہیں جن کا تعلق برین کے ساتھ ہے، جو حرام مغز ہے، اس کے اندر وہ ڈکے کا پروسیس نہیں ہوتا، لیکن بقیہ تو تمام چیزیں ریپروڈیوس بھی ہو رہی ہیں، ڈکے بھی ہو رہا ہے، ان کا نئی پیدا ہو رہی ہیں۔ لہذا تمام مفسرین نے یہاں جو مراد لی ہے وہ یہ ہے، انہیں جو اعتراض تھا کہ ہمیں پیدا نہیں کیا جا سکتا، کیا تم اس ہستی کو بالکل عاجز سمجھتے ہو جس نے تمہیں ایک بوند سے تخلیق کر دیا؟ سورہ قیامہ کا جو آخری رکوع ہے
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ وہی تخلیق کے تمام مراحل کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کیا وہ ہستی قادر نہیں ہے اس بات پر کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دے؟ یہ تو ہماری عقل اور منطق بھی کہتی ہے کہ کسی شے کو پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا مشکل ہے، اسی شے کی جب آپ تخلیق نو کریں گے، دوبارہ کوئی شے پیدا کریں گے اسی نو کی، تو وہ تو بہت آسان ہے، بہت سہل ہے۔ یہ جو چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، موجد کون ہے؟ جس نے ایجاد کی تھی، وہ کام بڑا مشکل تھا، لیکن بعد میں اس کو ریپروڈیوس کرنا، بعد میں اس کو گویا کہ کمرشلائز کرنا، یہ انڈسٹریلائز کرنا، اس کے اندر تو کوئی زیادہ دقت کی بات نہیں ہوتی۔ اولیس الذی خلق السماوات، جس نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کی، تمہاری تخلیق کیا ہے؟ الا یخلق مثلہم، کہ انہیں دوبارہ ان کی تخلیق یا ان کی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا جانا، دیا جانا، کیا اس کے لیے وہ عاجز ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خلاق کا لفظ جو مبالغے کی انتہا ہے۔ تخلیق اگر کوئی عمل ہے تو خلاق وہ ذات جس سے اوپر کوئی تخلیق نہ کر سکتا ہو، اللہ ہے۔ بھلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خلاق کا لفظ جو ہے وہ جسے آپ کہیے افعل التفضیل، یہ تخلیق سے آگے بنا نا، خلق۔ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے فعال کا وزن آتا ہے، اسی طرح بہت سی اللہ کی صفات وہ ہے، غفار ہے اسی وزن کے اوپر ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ علم سے یہی مبالغہ علام بن گیا، علام الغیوب۔ وہیں اس میں علامہ ہمارے ہاں بھی وہ حضرات کہلاتے ہیں جن کو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی علم دے دیتا ہے اپنے نام کے ساتھ، جب تک وہ علامہ کا لفظ یا کچھ اور نہ ہو شاید ان کی تسلی بھی نہیں ہوتی۔ تو علامہ وہ جو علم میں بہت اونچا نکل چکا ہو۔ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، اور وہ ہے الخلاق، تخلیق جو ہے اس پر ختم ہے، العلیم، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ اس کے علم کو اپنے علم کے اوپر نہ گردانو کہ تمہارا علم تو بالکل محدود ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا پردہ آ جائے تو ہر شے ہماری نگاہوں سے غائب ہو جائے گی، ختم۔ پھر ہمارا علم جو ہے وہ بالکل حادث ہے، جب تک ہم ہیں اس وقت تک علم ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی علم بھی ختم ہوا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ابھی آنکھیں بند ہونے کی بات تو کہیں بعد کی ہے، یہ ارذل العمر کے بارے میں کہا گیا۔ وہ جو بڑے بڑے علامہ بنے پھرتے تھے، انہیں بڑا زوم تھا اپنی علمیت کے اوپر، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ بچے کا سا علم ہے ان کے پاس۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ علم ہونے کے باوجود ہر شے جو ہے ان کے علم سے خارج ہو گئی۔ تو العلیم بھی ہے، الخلاق بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم تو بس یہی ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا، کسی شے کے کرنے کا، کسی تخلیق کا، کسی نوع کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، یہ انداز بھی قرآن میں بہت سی جگہ موجود ہے۔ اس کے لیے اسے کسی مادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں تھا کہ سورج اور زمین اور آسمان اور مریخ اور پلوٹو اور عطارد اور بڑے بڑے سیاروں کو پیدا کرنے سے پہلے کہیں یہ سارا میٹیریل کہیں موجود تھا۔ جس طرح کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اینٹ بھی ہوتی ہے، ریت بھی ہوتی ہے، بجری بھی ہوتی ہے، سیمنٹ بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے لے کر یہ چیزیں بنا دی۔ یہ ہماری تخلیق کا تو تصور اس سے آگے نہیں بڑھتا نا۔ کوئی میز یا کرسی اگر آپ بنائیں گے تو اس کے لیے لکڑی ہونی چاہیے، کوئی اوزار ہونے چاہیے، اس کو خاص ترتیب میں دینے کے لیے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، کوئی علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی میٹیریل کی، کسی مادی شے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے لیے کسی انڈسٹری کی یا کسی فیکٹری کی ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ تو اصل میں ایک تخلیق کا معاملہ اور ابداع، یہ دو چیزیں قرآن حکیم میں، بدیع السماوات والارض، یہ اصطلاح بھی قرآن میں موجود ہے، زمین و آسمان کی بدیع، پیدا کرنے والا۔ لیکن یہاں بدیع سے مراد وہ ذات کے جو پیدا کرے کسی ایسی شے سے کہ جو ہو ہی نہ،
بغیر کسی میٹیریل کے کسی شے کو پیدا کر دینا، تو زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے اس طرح پیدا کی ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وہ مدارج ہیں، جو کہا گیا نا فی ستۃ ایام، ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کو مکمل کیا 6 دنوں کے اندر۔ اب یہاں اللہ کی کیا حکمت تھی، ہمارا ذہن وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ چاہتا تو سب کچھ ایک کلمہ کن کے نتیجے میں بھی تو وجود میں آ سکتا تھا نا۔ دیکھو قرآن میں جب یہ بات کہی گی کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں مکمل کی، تو اس بات کو ہمیں من و عن تسلیم کرنا ہے۔ اس میں حکمت کیا تھی اللہ کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ 6 دن کتنے تھے، کیا اس کی ڈیوریشن تھی، لاکھوں سالوں کا ایک دن تھا یا اس سے بھی بڑھ کر تھا؟ آج بھی اگر کہا جاتا ہے اس کائنات کی ابتدا جو ہے وہ کوئی بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ تھا جس کے ذریعے ہوئی، جو آج سے اتنے ارب سال پہلے کہیں ہوا تھا، بڑے بڑے آتشی کرے وجود میں آ گئے اس دھماکے کے نتیجے میں۔ جب ایکسپلوژن ہوتا ہے تو ہر شے کے جو الگ اس سے ہو کر جو ہے ڈیٹیچ ہوتی ہے، تو وہ تو آتشی کرے کی شکل میں ہے نا۔ پھر لاکھوں کروڑوں سال گزرے، پھر وہ ٹھنڈے پڑے، پھر اب بخارات، یہ تمام وہ تھیوریز ہیں کہ جو آج پیش کی جاتی ہے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیسے وجود میں آ گیا؟ ابھی آسمان کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شے ہمیں نیلی نظر آ رہی ہے وہ اصل میں شاید ہماری نگاہ کی ایک حد ہے، لیکن یہ کہ قرآن تو کہتا ہے سماء الدنیا ہے، یہ اس زمین کا آسمان ہے، اور اس آسمان سے نیچے بھی ایسے کرے موجود ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں ملین لائٹ ایئر کی فاصلے پر ہیں، تو آسمان کہاں ہوگا؟ اب یہ سارے وہ خیالات ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس سے آج کا سائنسدان بھی بڑا پریشان ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی؟ ہم تو اس کائنات کا جو ابھی ہمارا، جسے آپ کہیے جو ہماری پہنچ میں ہے، اس کے بھی کسی اینڈ تک نہیں پہنچ سکے۔ زیادہ پہنچے تو بلیک ہولز تک ہمارا تصور چلا گیا کہ بہت دور جو ہے بڑے بڑے کوئی بلیک ہولز ہیں کہ جہاں پوری گلیکسی جا کر دفن ہو جاتی ہیں، نسیہ منسیہ ختم۔ لیکن بہرحال یہ بھی ساری کی ساری جسے آپ کہیے نا کہ ایسی چیزیں جو انسان سوچنے کے نتیجے پہ وہاں تک پہنچا۔ بقیہ آسمان جو زمین کا، پھر 7 آسمان، 6 دنوں کی تخلیق۔ اب یہ وہ ہے کہ جس میں ہمارا علم جو ہے بالکل جسے آپ کہیے لاچار ہے، بے بس۔ ٹھیک ہے، اب نئی گیجٹس آ گئی ہیں، بہت پاورفل قسم کی دنیا کی سب سے بڑی پاور جو ٹیلیسکوپ ہے وہ چائنا نے ایجاد کی ہے، جو کتنے ہیکٹر ایریا کے اوپر جس کا وہ جسے آپ وہ بڑا سا ایک ڈش کہتے ہیں وہ اس ایریے پر ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کی کیا خبر لے کر آئے گی۔ لیکن یہ کہ اس کائنات کے کسی اینڈ تک تو ابھی انسان نہیں پہنچا ہے، نا امید ہے کہ مستقبل میں کہیں قریب پہنچ جائے گا۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کن فیکونی ہے۔ اسے نہ کسی میٹیریل کی ضرورت ہے نہ کسی وقت کی ضرورت ہے، وہ تو جس شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی تھی، ایک بڑی دیو ہیکل قسم کی کوئی مشین اگر آپ دیکھیں، بہت قیمتی ہے، اس پورے آڈیٹوریم جتنی ایک ہی مشین ہے۔ اگر آپ نے کبھی یہ بڑے بڑے بوائلرز دیکھے ہوں یا بڑے بڑے نیوکلیئر پلانٹس اگر کبھی کہیں آپ ڈاکومنٹری میں دیکھے ہوں، تو جس کے قریب سے انسان بھی گزرتا ہو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل بونا سا ہے، بڑی بڑی چمنیاں ہیں، لیکن وہ سب کی سب اس کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ بڑی دیو ہیکل مشین اگر بجلی کا کرنٹ اسے ملے گا تو وہ موو کرے گی، اس لیے کہ اس کے بغیر تو وہ صرف ایک جسے آپ کہیے ڈھانچہ ہے، کچھ بھی نہیں، خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے مثال اس حوالے سے دی کہ یہ بجلی کا کرنٹ کہ جس نے اس کے اندر اب زندگی پیدا کر دیا، وہ ہل بھی رہی ہے، اس کے آرم بھی ہیں، اس کے شیفٹ بھی ہیں، اس کے بڑے بڑے پہیے دھرے بھی ہیں، بڑی بڑی گراریاں، ہر شے موو کر رہی ہے، اسے کیا شے آپ نے پرووائڈ کی؟ صرف بجلی کا کرنٹ۔ جتنی اس کو چاہیے، جو ایمپیئرز چاہیے اسے بجلی کے، وہ آپ نے دے دیا، وہ مشین جو ہے وہ بالکل زندہ ہو گئی، پہلے بالکل مردہ تھی۔ تو انہوں نے یہاں سے مثال یہ دی کہ یہ تو ہمارے صرف مشاہدے کی بات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا امر کن ہوگا اور ہر انسان جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ جس طرح وہ بڑی مشین جو بالکل مردہ تھی، ڈیڈ تھی،
صرف بجلی کا کرنٹ ملنے کی دیر تھی اور وہ زندہ ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو امر کن ہے، اسی کے نتیجے میں ہماری ارواح وجود میں آئی تھی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ موجود ہے جنود مجندہ، بڑی جو ہے وہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں، بڑی بڑی افواج کی شکل میں ہماری ارواح موجود تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے امر کن کے نتیجے میں وجود میں آئی نا۔ پھر باقی یہ تخلیق کا عمل ہے جس سے آپ بھی واقف ہے، میں بھی واقف ہوں۔ 9 مہینے 10 دن یا اس کے ایکویلنٹ جو ہے وہ رحم مادر میں جو ہے بچہ وہ اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ گزارتا ہے، اور اس کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس دنیا میں لے آتا ہے، پھر اس پر وہ تمام مدارج آتے ہیں، پھر جوانی بھی ہے، پھر بڑھاپا بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی۔ یہ لائف سائیکل وہ ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا حکم، اس کا امر تو بس ایسے ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرما لے تو ان یقول له کن، تو وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ اب یہ آخری آیت ہے اور اس کے اندر بڑا ایک، جسے آپ کہیے کہ چاشنی ہے، بڑی بابرکت ہے، بہت پاک ہے، بہت اعلیٰ عرفہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا کنٹرول ہے۔ یہ سورج اگر گردش کر رہا ہے اپنے دائرے کے اندر تو اللہ کے حکم، اللہ کے کنٹرول کا پابند۔ چاند ہماری زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت۔ ہم اس سے خواہ تعبیر کر دیں یہ کوئی سینٹریپیٹل فورسز ہیں، یہ فورسز ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور وہ کمال توازن ہے اس کائنات کے اندر کہ کوئی فورس بھی دوسری فورس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور نتیجتاً اس قدر بیلنسڈ نظام ہے ہمارے اس کائنات کا، لئے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی کارگاہی شیشہ گری کا۔ یہ تو ہمارا علم جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ کتنے کتنے فاصلے پر یہ گلیکسیز جو ہیں وہ بھی کسی شے کے گرد گھوم رہی ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، ہر شے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے۔ کسی بھی ڈائمنشن سے دیکھ لیں، قرآن حکیم کی صداقت جو ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جتنا بھی مشاہدہ کر لو اس کائنات کا، اس کائنات کے آفاقی جو بھی مظاہر ہیں اس کو دیکھ لو، یا اپنے اندر غور کر لو، اپنے جسمانی نظام کو دیکھ لو، اور اس سے آگے بڑھ کر روحانی نظام بھی تو ہے نا ہر شخص کے اندر، نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے رکھ دی۔ ہر انسان کو ایک مفتی فراہم کر دیا جو اسے اندر سے کچوکے لگاتا ہے کہ وہ غلط عمل کریں گے تو اندر سے آپ کو پنچ کرے گا، جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک نئی ہی دنیا ہے، خیر و شر کی تمیز، نیکی اور بدی کا تصور۔ پھر محبت اگر کوئی عنصر ہے تو اپنے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اس کو کہاں سے آپ ناپیں گے، جس کے لیے انسان اپنی جان تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ بھی تو ڈائمنشن ہے نا۔ تو فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت، بڑی ہی اعلیٰ و عرفہ، بہت پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی حکومت، اس کائنات کی کوئی شے اس کے قبضہ اختیار سے باہر نہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن کا تو کوئی صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی اسلوب سے ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو مرنے کے بعد کی زندگی، محاسبہ اخروی، عدالت خداوندی کا کٹہرا، جہاں ہر شخص کو اپنی جواب دہی کرنی ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی، اپنے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جواب دے انسان۔ اکثر و بیشتر آیات جو قرآن حکیم کی، اس کا اختتام اسی انداز پر ہوتا کہ تمہیں لوٹایا جائے گا، تم اکاؤنٹیبل ہو، محاسبہ ہو کر رہے گا۔ تو یہاں یہ سورہ یاسین جو ہے الحمدللہ مکمل ہوئی، کل 5 رکوعوں پر مشتمل۔ اس کا بالکل شروع میں نے کچھ ایک جسے آپ کہیے کہ اجمالی تجزیہ تھا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو جو قلب القرآن قرار دیا تھا، جس طرح ایک دل زندہ جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے مضامین اگر آپ اس کی تلاوت کریں اور پھر سمجھ کر اس کی تلاوت کریں
تو ظاہر ہے اس سے جو حظ اور جو ایک آپ کو ایک چاشنی کی سی کیفیت حاصل ہوگی، اس کی نوعیت ہی بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقائق پر غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔